وزیر اعظم شہباز شریف کی جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے عبور پر تبادلہ خیال، پاک سعودی سرمایہ کاری اور تجارتی امور پر بھی بات چیت، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی گفتگو، دونوں رہنماؤں کی پاک سعودی عسکری تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے بھی بات چیت۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سعودی عرب کے 4 روزہ دورے پر جدہ پہنچے تھے۔ مکہ کے نائب گورنر شہزادہ سعود نے ان کا استقبال کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے وفد میں نائب وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزراء شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال پر امریکہ کا رد عمل سے انکار۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا کہ کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات پر بات نہیں کی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کی سوچ سے متعلق چاہیں تو وائٹ ہاؤس سے بھی پوچھ لیں۔ صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ہمیں کرۂ ارض کی پرواہ ہے، امریکہ کو اپنے پڑوسیوں کی پرواہ ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور یہ ہمارے عمل سے واضح ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ٹرمپ انتظامیہ سے جو امید لگائی تھی وہ مایوسی میں بدل گئی۔ پی ٹی آئی ٹرمپ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کے بجائے معافی مانگے۔ یہ 1 کروڑ لوگوں کی بددعائیں ہیں جو نوکری کے آسرے پہ تھے۔ پی ٹی آئی کارکنوں کو ایم کیو ایم میں واپس آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ صدر آصف زرداری نے کہا ہے کہ صورتحال واضح ہے، ریاست نے قائم رہنا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے۔ صدر مملکت کے زیر صدارت کوئٹہ میں امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی شرکت، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بریفنگ دی۔ صدر زرداری سے بلوچستان کی پارلیمانی پارٹیوں کے اراکین کی ملاقات۔ صدر مملکت نے کہا ہم سب کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں، حقوق چھیننا نہیں چاہتے، حقوق دے کر ہی لوگوں کا دل جیتیں گے۔ عید کے بعد بلوچستان میں کیمپ لگائیں گے، تفصیل سے ہر کسی کو سنیں گے۔ دشمن کے پاس لگ بھگ 34,000 جنگجو موجود ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا دعویٰ۔ ساتھ ہی خیبر پختونخوا میں آپریشن کی مخالفت کر دی۔ کہا خیبر پختونخوا میں کسی صورت آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ جتنے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں افغانستان سے اتنے مزید آ رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق 9,500 سے 11,500 کے قریب جنگجو ہمارے علاقے میں آ چکے ہیں، جبکہ بارڈر اور دوسری طرف 22,500 کے لگ بھگ جنگجو موجود ہیں۔ عوام ساتھ ہوں اور نیت صاف ہو تو ان سے نمٹ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس میٹنگ کم اور پریزنٹیشن زیادہ تھی۔ پریزنٹیشن اور اعلامیہ پیش کرنے سے دہشت گردی ختم ہونا ہوتی تو اب تک ختم ہو چکی ہوتی۔ کہا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، آگے بڑھنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنا ہوگا۔ عام صارف کو چینی 164 روپے کلو میں ملے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی مل مالکان سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا چینی کی قیمتوں کے جائزے کے لیے ایک اور ذیلی کمیٹی قائم کر دی۔ 1 ماہ تک چینی کی قیمت ایکس مل ریٹ 159 روپے ہوگی۔ سستے بازاروں میں چینی 130 روپے فی کلو گرام کی جا رہی ہے۔ ملک میں چینی کی کوئی قلت ہے نہ ہوگی۔ چینی رمضان سے پہلے اچانک مہنگی ہونا شروع ہوئی تھی۔ وزیر اعظم کا نوٹس لینے تک ذخیرہ اندوزوں نے اربوں روپے منافع کما لیا۔ وزیر اعظم کے نوٹس لینے پر چینی کے ریٹ 10 روپے کلو نیچے آ گئے۔ عید الفطر 31 مارچ کو ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شوال کے چاند کی پیدائش 29 مارچ کو ہوگی۔ 30 مارچ کو رویت کے وقت چاند کی عمر تقریباً 27 گھنٹے ہوگی، جو عام آنکھ سے دیکھا جا سکے گا۔ غروب آفتاب کے بعد چاند 70 منٹ تک آسمان پر موجود رہے گا۔ عید الفطر کی تعطیلات پیر 31 مارچ سے بدھ 2 اپریل تک ہوں گی۔ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی کو پانی پہنچانے کے منصوبے میں نئی رکاوٹ سامنے آ گئی۔ K4 منصوبہ جون 2026 میں مکمل ہو جائے گا، مگر کراچی واٹر بورڈ نے شہر میں اس پانی کی تقسیم کے لیے تاحال منصوبہ بندی بھی شروع نہیں کی۔ چیئرمین بابڈا کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل کے سامنے انکشاف۔
چیئرمین وابڈا نے کہا کراچی شہر کو K4 کے پانی کی فراہمی میں 2 سے 3 سال کی مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ محکمہ خوراک سندھ کی جانب سے بینک سے قرض لے کر گندم خریدنے کے معاملے پر نیب سندھ کا نوٹس۔ محکمہ خوراک کے افسران کو ریکارڈ سمیت 21 مارچ کو نیب سکھر میں طلب کر لیا۔ سابق سیکریٹری خرم شہزاد اور سابق ڈائریکٹر محکمہ خوراک امداد شاہ بھی طلب۔ افسران پر گندم خریداری میں مبینہ کرپشن کا الزام ہے۔ میرپور خاص لاڑکانہ سکھر اور دیگر اضلاع سے خریدی گئی گندم کا ریکارڈ بھی طلب۔ 80 ارب روپے کے نقصان کا انکشاف محکمہ خزانہ کی سندھ حکومت کو بھیجی گئی سمری میں کیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم کر دی۔ عوام کے نام پیغام میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کوئی رشوت لے تو انہیں بتائیں، نام خفیہ رہے گا، شکایت فوری سنی جائے گی۔ نظام عدل بالخصوص سپریم کورٹ میں تیز ترین انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ سپریم کورٹ آفس کے اعلامیے کے مطابق یہ اقدام اعلیٰ عدلیہ میں احتساب اور عوام کو فوری انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بدعنوانی سے پاک ماحول کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ چیف جسٹس نے واضح الفاظ میں کہا وہ رشوت اور سفارش کو بالکل برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی سرکاری یا غیر سرکاری شخصیت رشوت طلب کرے تو فوراً انہیں بتایا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نئے ججز کے آنے کے بعد مقدمات کے فیصلوں میں مزید تیزی آئے گی۔ اگر کسی کا مقدمہ سپریم کورٹ میں دائر ہے تو فیصلہ بہت جلد میرٹ کی بنیاد پر ہو جائے گا۔ برطانوی حکومت کی تازہ فہرست میں نون لیگ کے صدر نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو ٹیکس نہ دہندہ قرار دے دیا گیا۔ حسن نواز نے 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک تقریباً 94 لاکھ پاؤنڈ ٹیکس ادا نہیں کیا۔ برطانوی ٹیکس اتھارٹی نے حسن نواز پر 52 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ عائد کر دیا۔ پاکستانی کرنسی میں ٹیکس کی رقم تقریباً 3 ارب 42 کروڑ روپے اور جرمانے کی رقم 1 ارب 90 کروڑ روپے بنتی ہے۔ برطانوی حکومت نے سرکاری ویب سائٹ پر تفصیلات جاری کر دی۔ حسن نواز کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ پرانی کہانی کو ایک مرتبہ پھر دہرایا گیا ہے۔ حسن نواز نے کورٹ میں خود کو دیوالیہ ڈکلیئر کیا تھا۔ پانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان جے آئی ٹی کے سامنے پیش۔ ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی نے تقریباً 6 گھنٹے علیمہ خان سے سوالات کیے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ان کی مینجمنٹ بارے پوچھا گیا۔ جے آئی ٹی نے علیمہ خان سے پوچھا جبران الیاس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ علیمہ خان نے کہا جبران الیاس سے کبھی نہیں ملی لیکن رابطہ رہتا ہے، وہ جبران کو ٹویٹس بھیجتی ہیں جو وہ پوسٹ کرتا ہے۔ جے آئی ٹی نے پوچھا کہ آئی ایم ایف کے قرض کے حوالے سے کیوں بیان دیا؟ علیمہ خان نے جواب دیا یہ ہمارے پیسے ہیں، سوال تو بنتا ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹس کو وہ اپنی پوسٹ بھیجتی ہیں جو لگاتے ہیں۔ جے آئی ٹی سے دوران تحقیقات علیمہ خان کئی بار الجھ پڑیں، غصے کا اظہار کیا۔ علیمہ خان کو جے آئی ٹی نے 3 روز پہلے طلب کیا تھا، تاہم ان کی درخواست پر آج انہیں بلایا گیا۔ گزشتہ پیشی پر علیمہ خان کے وکیل جے آئی ٹی میں پیش ہوئے تھے۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کی جانب سے اپوزیشن رہنماؤں کی دعوت افطار۔ مولانا فضل الرحمان، محمود خانہ جگزئی، اسد قیصر، لیاقت بلوچ، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ، ناصر عباس سمیت مختلف رہنماؤں کی شرکت۔ افطار ڈنر کے بعد رہنماؤں کی اپوزیشن اتحاد میں مختلف جماعتوں کی شمولیت اور اتفاق رائے پر مشاورت۔ محمودہ جگزئی نے کہا پارلیمان کی بالادستی اور آئین پر عمل سے ہی دہشت گردی اور خرابیوں سے نکلا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی ملکی مسائل کا حل اتفاق اور آئین کی حکمرانی کو قرار دیا۔ تحریک انصاف پنجاب نے پنجاب حکومت کی 1 سالہ کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا بلوچستان میں بہنے والا خون ہمارا اپنا ہے، پاکستان کی فلاح گولی اور بارود سے نہیں ہو سکتی۔ تحریک انصاف کو قومی سوچ کے دھارے میں شامل ہونا ہے۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر نے کہا پنجاب حکومت ہر محاذ پر ناکام ہے، حکومتی پالیسی کے نتیجے میں گندم 30% کم کاشت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پی ٹی آئی کے منصوبوں پر اپنی تختیاں لگا رہی ہیں۔
سینئر سیاسی و مذہبی رہنما حافظ حسین احمد انتقال کر گئے۔ طویل عرصے سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ انہیں آج کوئٹہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ بیٹے منیر احمد کا بیان۔ وزیر اعظم کا حافظ حسین احمد کے انتقال پر اظہار افسوس۔ کہا حافظ حسین احمد مدبر سیاستدان تھے۔ JUI فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا پارٹی رہنما کی وفات پر اظہار افسوس۔ کہا حافظ حسین احمد کی وفات سے حسین یادوں کا ایک باب ختم ہو گیا۔ حافظ حسین احمد زیرک، حاضر جواب اور نظریاتی پارلیمانی رہنما تھے۔ رہنما JUI حافظ حمداللہ کا بھی دکھ کا اظہار۔ PTI نے فارن افیئرز اور انٹرنیشنل ریلیشنز کمیٹی ختم کر دی۔ PTI کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی میں سید ذوالفقار بخاری، سجاد برقی، شہباز گل اور عاطف خان شامل تھے۔ پشاور کے علاقے متنی میں ہوٹل پر دستی بم حملہ، تمام افراد محفوظ رہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے۔ مستونگ کھڑکوچا بیٹ پر موٹر وے پولیس اہلکاروں کو مسلح افراد نے لوٹ لیا۔ لیویز انتظامیہ کے مطابق ملزمان اہلکاروں سے 4 کلاشنکوف، 4 پسٹل، 2 گاڑیاں اور 4 موبائل فون چھین کر لے گئے۔ DG بلوچستان لیویز نے ضلع چاغی میں بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے 4 لیویز اہلکاروں کو نوکری سے برطرف کر دیا۔ چاغی لیویز کے 4 اہلکاروں سے شرپسندوں نے اسلحہ چھین لیا تھا۔ غفلت برتنے والے لیویز کے خلاف تعدیبی قوانین 2015 کے تحت سخت کارروائی کا سامنا بھی ہوگا۔ کراچی کے ساحل سمندر کے ساتھ پورٹ ٹرسٹ نے 7 ایکڑ زمین سے قبضہ چھڑا لیا۔ غیر قانونی مکانات مسمار کر دیے۔ قبضہ سے چھڑائی گئی زمین کی مالیت تقریباً 60 ارب روپے ہے۔ KPT اعلامیہ کے مطابق آپریشن یونس آباد کے علاقے میں کیا گیا۔ قومی اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین قادر پٹیل کہتے ہیں ماہی گیروں کی پرانی بستیوں پر آپریشن ٹھیک نہیں، لوگوں کو بے گھر کیے جانے کے سخت خلاف ہے۔ دریائے سندھ سے 6 کینال منصوبے کے خلاف سکرنڈ میں رات کو مشل بردار ریلی لیل آباد سے سربا چوک تک نکالی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ پر کسی قیمت پر کینال منظور نہیں۔ سندھ میں پانی کی کمی سے لاکھوں ایکڑ اراضی غیر آباد ہے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن سعید آباد میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، کورنگی عوامی کالونی سے ڈاکو زخمی پکڑا گیا۔ صدر میں KMC اینٹی انکروچمنٹ ٹیم پر حملے میں ملوث 4 ملزمان گرفتار۔ ملزمان نے 2 روز قبل KMC ٹیم پر حملہ کیا تھا۔ خواتین کو وراثتی حق سے محروم کرنے والی رسم غیر اسلامی اور غیر قانونی قرار۔ وفاقی شرعی عدالت نے چادر اور پرچی رسم کو غیر اسلامی اور غیر قانونی قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چادر اور پرچی کی رسم کے تحت خواتین کو وراثتی حق سے محروم کیا جاتا ہے۔ خواتین کو سماجی دباؤ کے تحت وراثتی جائیداد سے محروم کرنا اسلامی احکامات اور قوانین کے خلاف ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کا خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سیکشن 498 کے تحت کارروائی کرنے کا حکم۔ فیصلے میں خواتین کی وراثتی حقوق کے تحفظ، فراہمی، قوانین کے بارے میں آگاہی اور مؤثر نفاذ پر بھی زور دیا گیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ بنو میں چادر اور پرچی نامی روایات پر عمل ہوتا ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 10 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز قرض کی منظوری دے دی۔ رقم موسمیاتی تبدیلی سے متاثر غریب کاشتکاروں کے لیے استعمال ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ افراد کی آمدن بڑھانے کے لیے چھوٹے قرضے دیے جائیں گے۔ عالمی بینک کے اعلامیہ کے مطابق یہ رقم عالمی بینک کے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ پروگرام کا حصہ ہے۔ ورلڈ بینک کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ منصوبے سے 10 لاکھ خواتین سمیت 18 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج نوروز کا تہوار۔ موسم بہار کی آمد کی خوشی میں تقاریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد۔ کہا نوروز موسم بہار کی آمد اور فطرت کی تجدید کی علامت ہے۔ بالخصوص پارسی برادری کا شکریہ جنہوں نے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی تقریب۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہمیں اتحاد، امن و ثقافت روایات کو آگے بڑھانا ہے۔ پاکستان نے 12 ممالک کے ساتھ یونیسکو ہیڈ کوارٹرز میں نوروز کا تہوار منایا۔ روایتی موسیقی پیش، روایتی پاکستانی کھانوں سے مہمانوں کی توازن۔ امریکی محکمہ خارجہ کی امریکہ میں داخلے پر پابندی کے لیے ممالک کی فہرست بنانے کی تردید۔
ترجمان ٹیمی بروس نے بتایا کہ کئی دنوں سے جس فہرست کا انتظار ہو رہا ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ صدر ٹرمپ کے حکم پر امریکی سلامتی کے لیے جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ویزا مسائل سے کس طرح نمٹنا ہے اور کسے داخلے کی اجازت دینی ہے۔ جب یہ جائزہ مکمل ہوگا تو ہم اس بارے میں بات کر سکیں گے۔ محکمہ خارجہ نے امریکی فوج کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈالنے والے افغان باشندوں کے امریکہ میں بسانے کے منصوبے پر کاربند رہنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس سے پہلے عالمی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ اپنے گزشتہ دور کی طرح سفری پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہی ہے، جس سے افغانستان اور پاکستان سمیت متعدد ممالک متاثر ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بھیجے گئے خط میں ایران کو نئی جوہری معاہدے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دے دی۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ خط میں امریکہ اور ایران کے درمیان نئے سرے سے جوہری مذاکرات کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ تہران کو دھمکی بھی دی گئی کہ اگر اس نے جوہری پروگرام جاری رکھا تو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ امریکی صدر نے رواں ماہ کے اوائل میں ایرانی قیادت کو خط بھیجا تھا۔ ذرائع کے مطابق وائٹ ہاؤس نے خط کے مندرجات سے اسرائیل، UAE اور سعودی عرب کو بھی آگاہ کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی کے وسطی علاقوں میں ٹارگیٹڈ زمینی کارروائیاں شروع کر دیں۔ حماس کا شدید رد عمل، کہا غزہ میں اسرائیلی زمینی کارروائی جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کا غزہ میں اقوام متحدہ کے کارکن کی ہلاکت کی تحقیقات کا اعلان۔ منگل اور بدھ کے اسرائیلی حملوں میں 183 بچوں سمیت 440 فلسطینی شہید۔ مشرق وسطی میں رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں داخل۔ عبادات کے لیے مسلمانوں نے بیت المقدس کا رخ کر لیا۔ مسجد اقصیٰ میں 70,000 مسلمانوں نے نماز عشاء اور تراویح ادا کی۔ ہر سال ہزاروں مسلمان رمضان کے آخری عشرے میں مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کا انتظام اردن کی حکومت کے پاس ہے، جبکہ اطراف کی سیکیورٹی ذمہ داری اسرائیل کے پاس ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کے حریف اور استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو کو صدارتی امیدوار بننے سے چند روز قبل گرفتار کر لیا گیا۔ سیکولر ریپبلکن پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے اکرم امام اوغلو کو ترک صدر ایردوان کے مضبوط سیاسی حریفوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان پر بدعنوانی اور دہشت گرد گروہ کی مدد کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ پولیس نے تحقیقات کے دوران 100 افراد کو حراست میں لے لیا، جن میں سیاستدان، صحافی اور کاروباری شخصیات شامل ہیں۔ امام اوغلو نے آن لائن بیان میں کہا کہ عوام کی مرضی کو خاموش نہیں کرایا جا سکتا۔ ترکی کی سڑکوں، یونیورسٹی کیمپسز اور ٹرین اسٹیشنز پر حکومت مخالف مظاہرے بھی شروع۔ استنبول میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات۔ حکومت نے استنبول میں 4 روزہ پابندیوں کے تحت عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی، لیکن ملک بھر میں مزید احتجاج کا خدشہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ثالثی میں روس اور یوکرین کے درمیان 350 قیدیوں کا تبادلہ۔ 176 روسی اور 175 یوکرینی قیدی رہا۔ امریکی صدر نے کہا کہ متحدہ عرب امارات مشرق وسطی میں امن کے لیے اہم شراکت دار ہے۔ اماراتی قومی سلامتی کے مشیر کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات۔ معیشت اور ٹیکنالوجی میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کی یوکرینی ہم منصب سے فون پر 1 گھنٹے بعد یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روس سے 30 روز کے لیے عارضی اور محدود جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین کے توانائی انفراسٹرکچر کو محفوظ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے امریکی ملکیت میں دے دیا جائے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کہتے ہیں، روس کو رعایت دینے کے لیے ٹرمپ کا مجھ پر کوئی دباؤ نہیں۔ یوکرین کو امریکی ساختہ مزید کئی F-16 لڑاکا طیارے مل گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ICC سے سوال کیا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کی ٹرافی کی تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کیوں نہیں تھی، جبکہ PCB کے CEO اور ٹورنامنٹ ڈائریکٹر دبئی میں موجود تھے۔ ICC نے PCB کی یاد دہانی کے باوجود اب تک کوئی جواب نہ دیا۔ پاکستان کو نمائندگی نہ دیے جانے پر احتجاج کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے ایونٹ کے دوران ICC کی جانب سے ہونے والی بد انتظامیوں کی نشاندہی بھی کی تھی۔
پاکستان کرکٹ ٹیم ڈیونڈن سے آکلینڈ پہنچ گئی. ایک دن آرام کے بعد آج سے ایڈن پارک میں ٹریننگ شروع کرے گی. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا T20 میچ جمعے کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا. 5 میچز کی سیریز میں کیویز کو 2-0 کی برتری حاصل ہے. نیشنل T20 میں ایبٹ آباد ریجنز نے فیصل آباد کو 8 وکٹ سے ہرا دیا. 135 رنز کا ہدف ایبٹ آباد نے 70ویں اوور میں حاصل کیا. قیام خان 64 اور کامران غلام 63 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیا گیا. اور پاکستان کے اسام الحق اور عقیل خان ITF ماسٹرز ورلڈ چیمپئن شپ ڈبلز فائنل میں پہنچ گئے. ڈبلز ایونٹ کا فائنل جمعے کو ہوگا. پاکستانی پیئر فن لینڈ کی جوڑی سے مقابلہ کرے گا.